بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ قاضی ڈٹ گیا، آ گیا، چھا گیا اور انصاف کب ہوگا بول بالا، یہ امیدیں ہیں جو عوام نے ان سے منسلک کی ہوئی تھیں، اور اب وہ وقت آ گیا کہ قاضی صاحب ان امیدوں پر پورا اترے۔ لوگ یہی چاہتے ہیں، بلکہ آج جو فل کورٹ ہوا سر، تاریخی دن ہے آج کا، میں سچی بات ہے، جس میں اس وقت بھی جب میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں فل کورٹ چل رہا ہے، اور اس فل کورٹ کے اندر 15 ججز، یعنی جتنے جج موجود ہیں سارے بیٹھے ہیں، اور کیس جو ہے وہ چل رہا ہے کہ جناب پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار ہے کہ نہیں ہے۔ حاصل ہی گل ہے نا، کیونکہ اس کے اوپر سٹے کر دیا گیا تھا، 8 ججز نے سٹے کیا تھا، اب وہ رہ گیا 7 جنہوں نے سٹے کیا تھا، اور ایک جج صاحب ریٹائر ہو گئے، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب۔ تو باقی جو 7 ججز ہیں آج سر، ان کے بھی جو ان میں سے بھی 2-3 جو ہیں ان کی میں ظاہر ہے کیونکہ لائیو جا رہا ہے، میں آپ سے عرض کروں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنا اہم کیس ہو یا کوئی بھی کیس ہو جو پہلی بار سپریم کورٹ آف پاکستان سے لائیو جا رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو اب جب آپ چیزوں کو لائیو دیکھتے ہیں تو پھر آپ ایک فیل لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہاں پر جن ججز نے سٹے کیا ہوا تھا سر، ان کے چہرے لٹکے ہوئے۔ میں آپ کو دیکھیں، میں ججز کا سب کا احترام کرتا ہوں، جب تک آپ سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، بلکہ جب تک آپ یقین کریں کہ یعنی ڈیوٹی جج بھی ہے نا سر، تو میں آپ کا احترام کروں گا، میرے پہ لازم ہے۔ میں یہ کسی پہ کوئی مطلب کوئی ایڈی وڈی کو چھال نہیں مار رہا، یہ باقاعدہ طور پر آئین مجھے باؤنڈ کرتا ہے، سارے پاکستانی کو باؤنڈ کرتا ہے کہ آپ نے ان ججز کی شان میں گستاخی نہیں کرنی۔ اچھا، اب ہم ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر رہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ تو کہنے کا حق ہے نا سر۔ اب وہ کیا جان ایلیا کا شعر تھا کہ جو دیکھتا ہوں وہ بولنے کا عادی ہوں، میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں، وہ سر کو انج دی گل ہے یہ۔ اب مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں، میں نام نہیں لوں گا کسی کا، لٹکے ہوئے ہیں۔ ایک جج صاحب ہیں جو بڑے ماشاءاللہ ان کا کلر بہت فیئر ہے، اور وہ بات کر رہے ہیں ذرا اپنی طرف سے ہنس کے، لیکن پائن آواز دس رہی ہے کہ جڑا نا ہاسے جڑے نے وہ ایتھو نے ٹھڈو نہیں گئے، ٹھیک ہے، حالات تھوڑے ڈفرینٹ ہیں۔ میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ ججز میں تقسیم ہونی چاہیے، بلکہ میں اس تقسیم کے شدید خلاف ہوں، مگر کیا کیا جائے، ماضی میں یہ تقسیم رہی اور بڑی واضح رہی ہے۔ اسی تقسیم کی وجہ سے بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے پاکستان کو بہت زیادہ گمبھیر صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ قاضی صاحب جو ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہ میرے نا دے نال چیف جسٹس نہیں لانا، انہوں نے جو وہ نیم پلیٹ ہوتی ہے نا اس کے اوپر جسٹس صرف، انہوں نے کہا چیف جسٹس ہٹا دو۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ ابھی یعنی کوئی تہاڈا جڑا نا مطلب محلے جی تہاڈا نا جج ہی رکھ دے نا، یعنی آپ کو آپ کے والدین کہتے ہیں منڈا میرا بڑا ہو کے جج بنے گا، تو وہ نا اتنے گھر دے باہر 4 پیسے آنے گے، سب تو پہلے لگائے گا جج ہاؤس، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک بندہ چیف جسٹس آف پاکستان بنا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے نام کے ساتھ چیف جسٹس نہ لگیں، صرف جسٹس لکھیں، اس لیے کہ میں بھی اسی طرح ایک جج ہوں جس طرح سپریم کورٹ کے باقی ججز ہیں۔ یہ سر ان کی خندہ پیشانی کی جو ہے نا ایک اعلیٰ ترین مثال ہے۔ انہوں نے گارڈ آف آنر لینے سے بھی انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ میں نے لوڑ کوئی نہیں گارڈ آف آنر کی۔ پھر جب وہ گئے ہیں آج اور جا کر وہ یعنی سپریم کورٹ میں انٹر ہوئے ہیں، تو آگے سے سپریم کورٹ کا عملہ کھڑا ہے سارے کا سارا، اور وہ ان کو پھول پیش کر رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا ماضی میں ایسا ہوا کہ نہیں ہوا، میں اس بات سے واقف نہیں ہوں، سچی بات ہے، لیکن جس طریقے سے لوگ کھڑے ہیں نا، ایسرا پائن لوگ کی نہیں کھلوندے، مطلب لوگ خوش آمد کرتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر 90% سے زیادہ لوگ خوش آمدی ہوتے ہیں، آن والے نو وابا سلامہ تے جان والے نو بھیگا ہی پیڑا سی، یہ ہمارا ایک سٹائل ہے، لائف سٹائل ہے ہمارے معاشرے میں نا، جو کہ بہت غلط ہے۔ لیکن جہاں جہاں پہ انگریز سرکار نے حکومت کی نا سر، جہاں جہاں پہ ہے جی سامراج، انگریز سامراج رہا ہے، میں 55 ملک بنتے ہیں شاید آج کی اگر دنیا کے نقشے پہ دیکھا جائے، اتنے دے پائے نا اے والا بیماری موجود ہے
کیونکہ وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے ذریعے حکومت کرتے رہے ہیں، تو انہوں نے جنہوں نے چک کے سلام کیتا، انہوں نے کہا کہ تسی نا بس جنی والو گے انی کھا لو گے، یعنی جیڑی تہاڈی گھوڑا جنہ تسی صبح تو لے کے شام تک پھیر لو گے وہ زمین تہاڈی ہوگی سر۔ اور مطلب یہ جو میں کسی کا کیا کہوں، وہ بہت بہت بڑے جگیردار جو ہے نا وہ انجی بنے ہیں۔ ایک تو صاحب جو ہیں وہ آج کل اندر بھی ہیں ملتان کے، بڑے ذمہ دار صاحب، ان کے بزرگوں نے باقاعدہ مخبریاں کر کے احمد خان کھرل کی مخبری کی تھی پائن، باقاعدہ مخبری کر کے تو زمینیں لی ہوئی ہیں۔ بہرحال میں اس تاریخی تفصیلات میں نہیں جاتا، آج کا دن چونکہ تاریخی ہے۔ اب جج صاحب جو ہیں یعنی چیف جسٹس صاحب، انہوں نے آج جب وہاں پر ان کا استقبال کے لیے لوگ کھڑے تھے تو انہوں نے جو بات کی ہے نا سر وہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا یہاں پر جو کوئی بھی شخص ہے نا پاکستان کا شہری، وہ خوشی سے نہیں آتا، تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ان کو اس طرح ڈیل کریں جیسے آپ اپنے مہمان کو ڈیل کرتے ہیں۔ سچی گل ہے، عدالت دی پوڑی کیڑا خوشی نہ چڑھتا جی، یعنی لوگ چاہتے ہیں کہ ویسے ہی معاملہ حل ہو جائے، تو سپریم کورٹ دے جڑا گیا ہوندا نا سر، وہ تے رول گیا ہوندا بیچارہ، دو پاسے جو جڑا گیا ہوندا وہ دے ساہ اکھڑ گئے ہوندے نے، کیونکہ 15-20 سال دے تھلے رول گئے ہوندے نے۔ اس تو بعد کو 5-7 سال سپریم کورٹ، اس کے بعد ہائی کورٹ تے پھر سپریم کورٹ تے پائنوں کو 30 سال تو بعد بندہ اتنے پہنچا ہوندا ہے، وہ دے ساہ اکھڑے پہ ہوندے بیچارے، ہفیا ہوندا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ویسا سلوک کرے جیسا مہمانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ کل چیف صاحب نے پہلا آرڈر کیا، ایک خاتون کو رجسٹرار لگایا سپریم کورٹ کا، بڑا زبردست جیسچر ہے یار، بڑی زبردست بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی دور ہے سر جس میں ہم زندہ ہیں۔ ایک یہ چیف جسٹس صاحب ہیں، ایک پوری قوم نے رل کے، یعنی لوگوں نے کہتا ٹی وی اس نے جیو بڑا نس کے کہ پوری قوم افتخار چودھری کے ساتھ ہے، پوری قوم افتخار چودھری کے ساتھ ہے۔ یعنی پوری قوم سی نا، وہ ٹوٹل کل ملا کے وکیلان دے وچوں 5-10% سن، اور سیاسی جماعتوں میں سے کوئی 1-2% سن، یعنی سیاسی جماعتوں کے کارکنوں میں سے۔ باقی ساری قوم ٹی وی تے بہ کے نال جناب نال نیم کھاندی سی، نال کوک پیندی سی، تے سارا کچھ ویکھدی سی۔ اصل میں ان کے ساتھ جنرل کیانی تھے، اور جب وہ بن کے آ گئے تو سر انہوں نے ریکارڈنگ کے ساتھ جو کیا، آج ایکچولی جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، جس کا میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ میں افتخار محمد چودھری صاحب کو پاکستان کی جڑوں میں بیٹھنے والا جج سمجھتا ہوں، سر آج اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس بات کا تذکرہ آج سپریم کورٹ کے جو فل کورٹ ہے اس میں سر ہوا ہے۔ میرا خیال ہے شاید جیسے قاضی فیصل صاحب نے بات کی ہے کہ سپریم کورٹ نے جو بدترین اسی جڑا جو بیٹھے ہیں نا، یعنی مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا وہ ریکارڈنگ کا فیصلہ تھا، ٹھیک ہے، کنے کیتا سی پائن ڈپر صاحب نے، ٹھیک ہے، اور کوئی پوچھے گا اب ان سے کہ بہو جی کتوں فون آیا سی، کنے پیسے پڑے تھی، یعنی یہ باتیں اگر کوئی اس طرح کا کوئی فیصلہ کسی سیاستدان نے کیا ہوتا، کسی بیوروکریٹ نے کیا ہوتا، اور کسی صحافی نے کیتا ہوتا، کوئی ایسا عام آدمی ہوتا ہے جی، عام شہری، حضور او دا خاندان جڑا نا پورا پون چھڑنا سی اینا ٹی ویاں نے بیٹھ کے، افتخار چودھری کے اوپر انج زپ لگی پائے، آج کرے نا پروگرام اس کے اوپر۔ ریکارڈنگ کا جو فیصلہ ہے ساڑی یہ جڑا جو بہ گیا، اس طرح کے ایل این جی کا بھی ایک فیصلہ ہے سر ان کا، ٹھیک ہے، جو ایل این جی کا کرائسس آپ سارا بھگت رہے ہیں نا، اور جو پیچھے بھگت گئے ہیں سارا دا سارا پائن آہو وہ چیک کرے ذرا۔ ہمارے کی صحافی دوست کی سٹوری تھی، اور ابھی تو صرف ٹینڈر کا اشتہار ہوا تھا کہ ٹینڈر طلب کیے گئے تھے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اتنے اسٹے دیتا پڑ گئے، اور چیزیں کتوں سے کتنے نکل گئی ہیں۔ بہرحال میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اب جو لائیو جاری نا سر کوریج انج کرے ساری دنیا ویکھ رہی تے ہر ایک دا منہ انج لٹکیا پیا ہے، نظر آ رہا ہے کہ گل جڑی نا پائن کتنے چلی گئی ہے۔ انہوں نے آج قاضی صاحب نے کہا کہ 57,000 کیس ہیں سر، یہ 57,000 جو کیس ہیں لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کا فیصلہ ہو۔ انہوں نے بڑی کلیئر کٹ بات کی، انہوں نے کہا یہاں پر ہم لوگ اگر بیٹھے ہیں، ہم نے یہ کام نہیں کرنا 57,000 کیسوں کے فیصلے نہیں کرنے، تو بیٹھے کل ہی ہیں،
یعنی وہ اپنی پریورٹیز بتا رہے ہیں. اور میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ اگر جسٹس قاضی فیصل صاحب یعنی پورا ایک پلان اور جو کہ مستقبل میں بھی اس پر عمل درآمد ہوتا رہے, کچھ اس طرح کی کوئی جیڑی ہے نا سین بنا دین کہ جناب جسٹس فوری طور پہ ہو, نظر بھی آئے, ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں اس قوم کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا. کوئی چیف آوے, کوئی چیف جاوے. دیکھیں یہ چیف صاحب 13 مہینے کے لیے ہیں, 13 مہینے بعد اگلے چیف صاحب آ جائیں گے. یہ چیف صاحب جو ہیں وہ 13 مہینے میں اپنی مرضی کر لیں, فرض کریں, اور اگلا چیف آگے وہ ساری مرضیاں بدل لوے تو کی فائدہ. تاریخ میں تو یہ چیف صاحب زندہ رہیں گے, تعریف بھی ہوگی, جیسے ہم تعریف کرتے ہیں جسٹس کارلینیس کی, جیسے اور بہت سارے ججز کی تعریفیں کی جاتی ہیں. لیکن پاکستان دے عوام تے رل گئے نا 13 مہینے بعد پائے نا, لہٰذا وہ جو ٹائم ہے نا سر, اس کو بھی کسی سائڈ پہ ہونا چاہیے تاکہ انصاف کا بول بالا جڑا نا وہ ہوئے اور لوگوں کو انصاف ملتا رہے. اے نا 13 مہینے بعد بریک لگ جائے. اس طرح کا سسٹم لوگ دیکھ رہے ہیں, چاہ رہے ہیں. اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ آج جس طرح چیف صاحب نے بار بار کہا, وہ جو ہیں اپنا KTR خواجہ احمد طارق رحیم صاحب, ماشاءاللہ کافی ان کی ایج ہو گئی ہے, میں نے ایک مدت بعد ان کو اس طرح سے دیکھا ہے. بہرحال ٹائم بھی بڑا لنگ گیا, جو پہلے دیکھی تھا سی 25 سال لنگ گئے سر, ہوں تے 25 سال دے اگر وہ فرض کرے اس وقت 60 سال کے بھی تھے تو سر آج وہ 85 سال کے ہو گئے نا, ماشاءاللہ بڑی ایج ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت زندگی دے کے رکھے, انہیں بھی صحت زندگی دے. لیکن آج انہوں نے بار بار چیف صاحب نے کہا ہے کہ آئینی شکوں کو صرف پڑھیں, تشریح نہ کرو, نہ اپنا ٹائم ضائع کرو نہ ساڈا کرو, مطلب انہوں نے کہہ دیا جی. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں بار بار, اگر آپ ان باتوں پر بلیو کرتے تو پھر ایک آئینی درخواست الگ سے دائر کرتے. میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے نہیں پتا ابھی چونکہ ہیئرنگ جاری ہے, میں نہیں جانتا اس کا فیصلہ کیا ہوگا جو بھی ہیئرنگ ہو رہی ہے, لیکن آج کا دن پاکستان کے مستقبل کو ڈیسائیڈ کرے گا سر, اگر آج ہی فیصلہ ہوتا تھا. یہ کیس بہت اہم, اس میں ہو یہ رہا ہے کہ یہ اختیار آرٹیکل 184(3) کے تحت کہ بینچ کس نے بنانا ہے اور 100 ووٹوں کون لے سکتا ہے, یہ سر اختیار اس میں طے کیا گیا ہے کہ جناب انج نہیں ہے کہ ایک بندہ لے سکے. یہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے, اس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ 3 ججز ہوں گے سینئر موسٹ انکلوڈنگ چیف جسٹس, اور وہ فیصلہ کریں گے بینچ کیا ہوگا, کون کون بیٹھے گا, 100 ووٹ لینا بنتا ہے یا نہیں بنتا. پہلے ایک کلا بندہ کرتا سی, اپنی مرضی سے بینچ بنائے جاتے سن, اپنی مرضی کے فیصلے آ جاتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی اندازہ لگائیں کہ قاضی فائصہ صاحب کو کتنا عرصہ انہوں نے کسی بینچ چبایا ہی نہیں. سینئر موسٹ جج تھے, نہیں بٹھایا, جونیئر موسٹ کو ساتھ بٹھاتے رہے کیونکہ مرضی سے فیصلے لینے سن. تو یہ بہت اہم کیس ہے, اور اللہ کرے کہ قاضی صاحب جو ہیں اس کیس کو یا مستقبل میں چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں, اور ان کو اللہ تعالیٰ مزید ہمت دے, طاقت دے. انہوں نے بڑے حوصلے اور ہمت کے ساتھ اپنے آپ کو نہ صرف انوسینٹ ثابت کیا بلکہ لوگوں نے منیا. ایماندار ترین جج ہیں وہ, ویسے سارے جج ایماندار ہوں گے لیکن ان کے اوپر کسی نے الزام بھی ایک جنہیں لایا انہوں منہ دکھانی پائی. ٹھیک ہے, تو بڑے بہترین جج ہیں, اور یہ ہیں وہ اصل جج صاحب. افتخار محمد چودھری جڑا سی نا, وہ تے بس ایویں سی نا دا ہی عوامی جج. اصل عوامی جج جو ہے نا وہ یہ ہے جنہوں نے پبلک کو دکھایا کہ تہاڈے پیسے دا استعمال کی ہو رہا ہے. سارے ججاں دے چہرے جڑے نا وہ سب دے سامنے آ گئے. لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پیسے پر چلنے والی سپریم کورٹ جو ہے اس میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں اور کس طرح سے سوال و جواب کیے جا رہے ہیں. تو فیصلہ آئے گا تو پھر اس پر بھی بات کریں گے. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ.